بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے مسلمان کے حقوق کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ مسلمان پر 6 حق ہیں، یعنی ان حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ دوسرے مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کے ان حقوق کو ادا کیا یا نہ کیا۔ سب سے پہلا حق ایک مسلمان کا یہ ہے کہ جب اس کا سامنا ہو، اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کہے، یعنی کتنا عظیم و شان پہلا حق اسلام نے مسلمان کا دیا ہے۔ عام طور پر سلام کہنے کا رواج نہیں رہا، اجنبیت ہی اجنبیت ہے، خاموشی سے پاس سے گزرا جاتا ہے، جبکہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم ہر ایک پر سلام بھیجو، چاہے اسے جانتے ہو چاہے نہ جانتے ہو۔ اور یہ سلام کرنا اس قدر پاکیزہ اور پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی صفات میں سے، یعنی جو لوگ جنت میں جائیں گے، جن اعمال کی وجہ سے جائیں گے، ان میں سے ایک عمل آپس کی سلامتی، آپس کے سلام کو عام کرنا بھی ہوگا۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے جب کسی مسلمان کا سامنا ہو، فوراً آگے بڑھ کر اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ دوسرا مسلمان پر حق یہ ہے، اگر کوئی مسلمان کسی کو دعوت دے، کھانے کی دعوت دے، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ یعنی ایک تو دعوت سمجھ میں آتی ہے کہ بڑے ولیمے کی دعوت ہے، پرتپاک دعوت ہے، گھر میں کھانے پینے کی دعوت ہے۔ ایک غریب مسلمان ہے، وہ دوسرے آدمی کے درجے کا تو نہیں، لیکن اس نے کسی مسلمان کو دعوت کے لیے گھر بلا لیا اور اسے پتہ ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ملنے والا، کوئی خاص کھانا نہیں ہوگا، اعلیٰ کھانا نہیں ہوگا، لیکن ایک مسلمان کی دلجوئی کے لیے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے، کھانے پر بلائے، تو اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا جاتا، جو صحابی بلاتے، جس طرح کے کھانے پر بلاتے، جو کھانا پیش کر دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لے جاتے، اور صاحب خانہ اہل گھر والے جو چیز پیش کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے خوشی خوشی کھا کر ان کے لیے دعائیں دے کر واپس تشریف لے آتے۔ نمبر 3، مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب مسلمان کو چھینک آئے تو ایک مسلمان اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہے، یعنی اسلام نے چھینکنے والے کے آداب اور سننے والے کے لیے آداب بیان کیے ہیں۔ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے کہ اس وقت آدمی کے جسم سے بہت قسم کے جراثیم نکل رہے ہوتے، اس پر اللہ کا شکر۔ انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوبارہ درست ہوتا ہے، اس پر اللہ کا شکر۔ یعنی کئی ساری حکمتیں ہیں جو چھینک کے اندر مضمر ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو جب یہ الحمدللہ کہے تو دوسرے مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ جواب میں یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ۔ یہ مسلمان کا حق ہے۔ ہمارے ہاں تو چھینکنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ الحمدللہ بھی کہنی ہے، تو جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے جب چھینک آئے الحمدللہ کہے، اور دوسرا مسلمان اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ ایسے ہی مسلمان کا چوتھا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کی عیادت کی جائے، اس کے گھر میں جایا جائے، اور اس کے لیے کچھ موسم کے مطابق پھل لے کر جایا جائے، اور اس کے لیے تسلی کے کلمات کہے جائیں، اور اس کے لیے دعائیہ کلمات کہی جائیں، اور ان کو بھی دعاؤں کا کہا جائے، اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا جائے تاکہ اس کو تسلی ہو، اور اس کو بیماری پر ملنے والے اجر و ثواب کے بارے میں بیان کیا جائے۔ تو مسلمان کی عیادت کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے، نفع سے خالی نہیں۔ چل کر صرف چلے گئے، عیادت کر لی، صبح کو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں۔
اور اگر شام کو چلا گیا صبح تک 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں۔ ایسے ہی پانچواں بڑا حق مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ اگر وہ انتقال کر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کے جنازے میں شرکت کر لے۔ اور چھٹا سب سے بڑا حق یہ ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ جیسے دنیا کے اندر یہ ترقی چاہتا ہے، دنیا کے اندر خوشحالی چاہتا ہے، دنیا کے اندر عزت احترام چاہتا ہے، دنیا کے اندر ہر لحاظ سے سکون اور ترقی چاہتا ہے، تو یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھے، اس کی ترقی کا سوچے۔ ایسے ہی دین کے اعتبار سے جیسے ایک مسلمان خود نیکی والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی زندگی گزارتا ہے اور اپنے آخرت کے گھر میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، تو دوسرے مسلمان کے لیے بھی ویسے ہی جذبہ ہونا چاہیے۔ جو نیکی آپ کر رہے ہیں اپنے دوسرے مسلمان تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ جس طرح آپ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے دوسرے مسلمان کو بھی کامیاب بنانے کی کوشش کیجیے۔ یہ 6 حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔